بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں فاروق عمری پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کا محبوب اور پسندیدہ پروگرام لے کر، جسے آپ بہت ہی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، شدت سے آپ پر انتظار میں ہیں کہ یہ پروگرام کب آئے اور ہم سنیں سماعت کریں، جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورودھ۔ ناظرین، آتنکواد کا ورودھ، اس سلسلے میں ہم نے ہمارے معزز مہمان سے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ اس وقت پوری دنیا میں جو آتنکواد، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا سما پھیلا ہوا ہے اور اسے اسلام سے، مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں شیخ محترم نے بہت اچھی عمدہ باتیں بتائی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس محفل میں ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں ہمارے شیخ محترم کی طرف، جو ہمارے معزز مہمان ہیں آج کے اس نشست میں، اس پروگرام میں، فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میں آپ کا پرتپاک استقبال کر رہا ہوں، جزاک اللہ۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ پھر سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ دہشت گردی سے متعلق ماشاءاللہ بہت ساری اور عمدہ باتیں ہمارے سامنے آئیں، ہمارے ناظرین کافی محظوظ ہوئے اور ان کے بھی علم میں ماشاءاللہ کافی اضافہ ہوا۔ پچھلی نشست میں ہماری آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی، جہاد سے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں کہ اسلام میں جو جہاد کا سسٹم ہے اس کا تعلق دہشت گردی سے، آتنکواد سے نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دوران گفتگو آپ نے اس بات کو بھی واضح کیا بڑے ہی اچھے انداز میں کہ اسلام میں جو جنگیں لڑی گئیں اس کے اندر اگر آپ چھوٹی بڑی جتنی بھی جنگیں رہی ہیں پورے کو اگر شمار کریں اور جتنے لوگ اس میں مارے گئے ان کی تعداد 1000 سے کچھ زائد ہے۔ جی شیخ، میں یہاں پر ایک چیز محسوس یہ کر رہا ہوں اور شاید ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے، وہ بات ذرا واضح ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں ایک جنگ میں 1000 کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے کہ 1000 سے کچھ زائد ہی لوگ مارے گئے، کیونکہ یہ بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے، جی تعجب خیز امر ہے یہ کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ جنگیں لڑی جاتی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن ایسی کیا چیزیں ہیں، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک مختصر سی تعداد اتنی جنگوں میں ہمارے سامنے آتی ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال واقعی بڑا دلچسپ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی بات تو ہے ہی، لیکن جو لوگ اسلام یا مسلمانوں سے متعلق نظریات قائم کرتے ہیں، چاہے کوئی مؤلف ہو، رائٹر ہو، یا پھر کسی اخبار پہ لکھنے والا صحافی ہو، جی، یا کسی ٹی وی کے پروگرام میں آ کر تحلیل اور تجزیہ اس پر گفتگو کرنے والا آدمی ہو، ان کو اس پہلو پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ میں نے آپ کا یہ جو سوال ہے، اس سوال سے ایک بہت اہم پہلو کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کہ یہ نمبر کا گیم نہیں ہے صرف، جس کو کہتے ہیں کہ ان کے نمبر اتنے تھے، ان کے نمبر اتنے ہیں، وہ بہت زیادہ تھے، یہ کم ہیں۔ یہ کوئی نمبر کا کھیل نہیں ہے صرف، یہ نمبر حقیقت میں کچھ حقیقتوں کی طرف ہماری توجہ پھیرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات جو پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہی، بلکہ کئی ایپیسوڈ سے کہتا آ رہا ہوں، وہ بات میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ اسلامی جہاد جس کو ٹیررزم کا نام دیا گیا، دہشت گردی کا نام دیا گیا، ہم یہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہی جہاد اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس میں یہاں دفاعی پوزیشن پہ نہیں ہیں۔ اچھا، آپ اس نمبر کو ایک جواب بنا رہے ہیں آپ کہ اس کا اسلام سے تعلق؟ جواب بنانے والی بات نہیں ہے یہ، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ آ کر ان حقیقتوں کو پڑھیں، ان حقیقتوں کو دیکھیں، جانے سمجھیں کہ آخر کیا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے کہ ہمارے ناظرین جو حضرات اور خواتین ہیں، اکثر ہوتا کیا ہے، دیکھیے ہمارے ماحول میں ایک بات بنی ہوئی ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اکثر وہ اپنا دماغ، اپنی سوچ استعمال کرنے سے پہلے دوسروں کی سوچ کو قبول کر لیتے ہیں۔
کوئی اینکر، کوئی رائٹر یا کوئی جو ہے اسپیکر کی بات کریں، وہ اگر کوئی چیز بڑے زوردار انداز سے پیش کر دے تو اس کی بات ہماری بات، اس کی سوچ ہماری سوچ، اس کا خیال ہمارا خیال بن جاتا ہے۔ میں یہ بات اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ جہاد دہشت گردی ہے، اسلام دہشت گردی ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، اور کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی داڑھی والا نظر آئے، جبے و کرتے والا نظر آئے، اسلامی شعائر کی پابندی کرنے والا نظر آئے تو لوگوں کو دہشت گرد کا شبہ ہونے لگا۔ یہ جو ذہن جو ہے یہ بنایا گیا ہے، اور یہ بات میں پھر دہرا رہا ہوں کہ اس میں لوگوں کی اپنی سوچ نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ آج کا سماج ایک مسلمان کو دہشت گرد سمجھتا ہے تو میں اس میں جو ہے ذرا سے احتیاط برتنے کی بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آج کا سماج ایسا سوچتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آج کے سماج کی سوچ کو ایسا بنانے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے باقاعدہ۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ حقیقتیں ثابت شدہ ہیں، ان حقیقتوں تک اپنے آپ کو براہ راست آپ پہنچائیں، ہم لے کر جائیں۔ اس سے پہلے آپ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں، آپ ہر چیز سے، ہر کسی کے اثر سے آزاد ہو کر آپ آگے بڑھ کر سوچیں، آپ آگے بڑھ کر غور کریں۔ آپ نے جو سوال اٹھایا میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے سوال کیا کہ تاریخ اسلام میں خاص طور پہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، تقریباً 10 سال جہاد کی جب اجازت ملی اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک 10 سال کی مدت میں جو جنگیں لڑی گئیں، اس میں دونوں طرف کے مسلمانوں کے بھی اور جو فریق مقابل سامنے والی جو فوج تھی، دونوں کے مارے جانے والے لوگوں کی مجموعی تعداد 1000 سے کچھ زیادہ ہے۔ اور آج کی جو جنگیں ہیں جو ماضی میں لڑی گئیں، ہندوستان کے اندر تاریخ میں بڑی مشہور ہے، راجہ اشوک نے جنگ لڑی تھی، جنگ کالنگا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جنگ کالنگا کے بعد وہ صورتحال راجہ اشوک نے دیکھی کہ یہاں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور اس قدر زیادہ خون بہایا گیا کہ راجہ اشوک اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہوا، اور راجہ اشوک نے یہ توبہ کی کہ آئندہ میں اپنی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں گا۔ اتنا خون جو ہے انسانوں کا بہا ہے دوسری جنگوں کے اندر، مذہب کی بات نہیں، کسی قوم کی بات نہیں، لیکن سابقہ جنگوں کے اندر۔ تو یہ سوال واقعی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آخر کیا فرق ہے، کیا فرق ہے اس تعداد میں اور اس تعداد میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے، اتنا اہم سوال ہے کہ جو آدمی جہاد کے موضوع پہ بات کر رہا ہے، جو ریسرچ کر رہا ہے، اس کو اس نقطے پہ رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر غور کرنے کے لیے کچھ رہنما پہلوؤں کی بات کریں تو میں یہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو بات ہے، یہ نمبرز جو یہ ریزلٹ ہیں، یہ ہماری دلیل نہیں ہے، یہ ریزلٹ ہیں۔ جہاد آتنکواد نہیں ہے، جہاد کا تعلق آتنکواد سے نہیں ہے، یہ ہمارا جو دعویٰ ہے یہ نمبر اس کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو صرف ریزلٹ ہے۔ دلیل ہمارے پاس اصل میں کہ اس ریزلٹ تک لانے والی وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی تعلیمات ہیں جو ہمارے سامنے ریزلٹ لاتی ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی تعلیمات ہیں اس کے پیچھے، اس کا خیال کر کے جنگیں لڑی گئی؟ ہاں بالکل، جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ کم تعداد میں، یہی چیز اصل میں سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، آج بھی بین الاقوامی سطح پر جو جنگیں لڑی جاتی ہیں، جنگوں کے کچھ قوانین مرتب ہیں، جنگوں کے کچھ آداب مرتب ہیں، مدون کر کے رکھے گئے۔ آج کوئی بھی ملک کسی ملک کے خلاف اگر جنگ لڑتا ہے تو اسے کچھ حدود کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ عالمی برادری بین الاقوامی سطح پر اس لڑنے والے ملک کے خلاف اپنا ایک موقف طے کرتی ہے، اپنا ایک اسٹینڈ طے کرتی ہے۔ میں بات آپ کو بتاؤں کہ انسانی تاریخ میں جتنی بھی قومیں گزرے ہیں، یہ کانسیپٹ، یہ تصور کہ جنگوں کے اندر بھی کچھ آداب، کچھ حدود کا خیال رکھا جانا چاہیے، یہ صرف اسلام نے سب سے پہلے دنیا کو سکھایا۔ اسلام سے پہلے کسی اور قوم میں یہ بات نہیں تھی۔ آج اس جدید زمانے کے اندر، جدید دور کے اندر بین الاقوامی سطح پر ان قوانین کی لوگ بات کرتے ہیں کہ جن کی پاسداری کرنا لازمی ہے میدان جنگ کے اندر۔ میں یہ بات بتاؤں کہ یہ سوچ پچھلے آپ یوں کہیے 1 صدی کے اندر پیدا ہوئی ہوگی، 100 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے اس سوچ کی، لیکن یہ سوچ 1400 سال پہلے اسلام نے دی ہے دنیا کو کہ تم جنگ لڑ رہے ہو لیکن جنگ کے اندر بھی تمہیں کچھ آداب کا، کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں اچھی طریقے سے میرے حضرات اور ناظرین، کہ یہ فرق کہ جنگ کے اندر پرانے زمانے میں تھا، جنگ کا مطلب
جیسے کوئی جانور کسی پہ حملہ کرے تو چیرنے پھاڑنے کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا. جنگ یہی تھی پہلے. لیکن اس جنگ کو اخلاق سے جوڑنے کا جو کام ہے کہ جنگ کے اندر آداب ہیں، اخلاق ہیں، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے، یہ اسلام کی پہل ہے اور آج سے 1400 سال پہلے. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بعید نہیں کہ یہ جو چیز ہے دنیا والوں نے لی وہ اسلام ہی سے لی ہے. پہلی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان آداب کا کچھ آداب ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں جن کا میدان میں بھی خیال رکھا جانا چاہیے. یہ تصور بڑا اچھوتا ہے جو اسلام ہی نے دیا ہے دنیا کو کہ میدان جنگ میں بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا، آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ دنیا کے پاس آج قوانین مرتب ہیں. مہلک ہتھیار استعمال نہیں ہونے چاہیے، اور جب حملہ ہو تو جو لڑنے والے ہیں یا جن سے آپ کی لڑائی ہے ان پہ حملہ کریں. آپ جو ہے بچوں کو، معصوموں کو نہ ماریں. لیکن آپ بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہماری جنگوں میں ہم نے ان کا خیال رکھا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اصول اور آداب طے کر لیں، آپ جنگی اخلاق کا تعین کر لیں، ضابطے اور قانون بنا لیں. اور دوسری چیز ہے جب جنگ لڑی جاتی ہے تو آپ ان آداب کا خیال رکھیں. ہر جنگ میں آپ دیکھیں بین الاقوامی برادری چیختی چلاتی ہے، کہتی ہے کہ فلاں ملک کی طرف سے جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بین الاقوامی جو معیار متعین کیا گیا ہے، جو اصول طے کیے گئے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ ہر قوم، ہر ملک کے خلاف اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں، جیسے میں ابھی مثال دینا چاہوں گا آپ کو، بوسنیا کا مسئلہ ہوا. سابق جو حکمران رہا وہاں جس نے ظلم و زبردستی کی، آج اس پر جو ہے جنگی جرائم ثابت کر کے اس کو سزا دی گئی. کتنے ملکوں کے سربراہ ہیں جن کو جو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے کر انہیں سزا دی گئی. بات بہت دور جائے گی، اس لیے کہ ہم بین الاقوامی حالات پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. میں اپنی بات واپس لا رہا ہوں وہاں اس نقطے کی طرف کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ جنگ کو اخلاق سے جوڑا ہے، بلکہ آج کی دنیا سے زیادہ اس دور کو ترقی یافتہ دور، اور کچھ لوگ مہذب دور بھی کہتے ہیں. میں اگر کہوں یہ مہذب بھی ہے، ترقی یافتہ بھی ہے، تو آج سے زیادہ ان اخلاق کی پاسداری اسلام نے کی ہے. اور 1400 سال پہلے اصل فرق یہ ہے، وہ اصول اور ضوابط ہیں جو اسلام نے مسلمانوں کو دیے اور جس کی مسلمانوں نے پابندی کی. ان اخلاق اور ان تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ نتیجے کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے مارے جانے والے 10 سال کی جنگوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں پہنچتی ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. اب ہم آپ سے معذرت چاہتے ہوئے، وقفے کا وقت ہو چکا ہے، ہم ذرا بریک لینا چاہتے ہیں. ناظرین آپ کے ساتھ بھی معذرت، بہت عمدہ گفتگو چل رہی تھی اور بہت دلچسپ باتیں ہو رہی تھی، لیکن وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. آپ بنے رہیے، کہیں جائیے مت. بس تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور ہمارے شیخ محترم کا جواب آپ سنیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. وبالآخرة هم يوقنون. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ. مگر اسلام میں بیداری ہے.
शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब और सुन्नत में। पूछो तो सही, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम शेख मोहतरम की तरफ बगैर वक्त ज़ाय किए आगे बढ़ते हैं। शेख, माशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू चल रही थी, हम चाह रहे हैं कि आप उसको आगे बढ़ाएं। पूछना ये है शेख कि जो आप बता रहे थे कि जो 1000 से ज़्यादा की तादाद नहीं बढ़ी है आगे जो मारे गए हैं, उस पर आप कुछ उसूल और ज़वाबित बता रहे थे कि वो क्या आदाब हैं, वो क्या अखलाक हैं, कुछ गुफ्तगू आपकी चल रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि उसको ज़रा वाज़ेह करें, तफसील से बताएं, ताकि हमारे नाज़रीन ये समझ सकें कि आखिर वो क्या खूबियाँ हैं, वो क्या तालीमात हैं जिसकी वजह से जो जंगें लड़ी गई इतनी सारी, उसमें बहुत कम तादाद में लोग मारे गए। देखिए, हमारी बात जो हो रही थी, आपने सवाल जो किया, मैं वापस दोहराना चाहूँगा उस सवाल को जो ब्रेक से पहले जी। जब अपने एपिसोड की शुरुआत की तो हमने उस पर बात की थी कि ये जो फ़र्क नज़र आता है, नंबरों का जो फ़र्क है कि मुसलमान अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में 10 साल तक जंगें लड़ते हैं और पूरे 10 साल के अंदर 1000 से कुछ ज़ायद आदमी सिर्फ दोनों तरफ से मारे जाते हैं। उनमें और आज के ज़माने की जंगों में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? जी, हम ये बात बता रहे हैं कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं और जिहाद का आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, लोगों ने बना दिया, लोगों ने नाम दिया। हम दावत दे रहे हैं दुनिया वालों को कि आओ समझो, देखो क्या है हकीकत। क्या तुम वही मान लोगे जो दुनिया वाले कहें, या एक आदमी एक बड़ा स्पीकर बनकर या कोई राइटर बनकर या कालम निगार बनकर अगर वो कोई बात कह दे तो आप उसको कबूल कर लेंगे, या आपका अपना दिलो दिमाग भी आप इस्तेमाल करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे? तो मैंने ये बात कही कि नंबर का ये असल फ़र्क नतीजा है उन तालीमात का जो इस्लाम ने दिए। यानी ज़ाहिर को देखकर आदमी फैसला ना करे, बल्कि इसके पीछे जो तालीमात है उसको देखना चाहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये रिज़ल्ट है उन तालीमात का जो इस्लाम ने दी। और इस्लाम ने, जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी बताया, वो पहला मज़हब है, या यूँ कहिए कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहली कौम है मुसलमान जिन्होंने जंग को अखलाक से जोड़ा है। मैदान जंग में भी अखलाक और आदाब होते हैं, ये तसव्वुर दुनिया के पास किसी तारीख के अंदर नहीं था जो इस्लाम ने दिया। ये बुनियादी फ़र्क है, ये बुनियादी फ़र्क है। और उसके साथ ये कि मैंने कहा कि ये सिर्फ नज़रियाती बातें नहीं, ख्याली बातें नहीं, सिर्फ गुफ्तगू की बात नहीं, इसे इस्लाम ने प्रैक्टिकली यानी अमलन उसे अपना कर दिखाया है जंगों के अंदर। अच्छा, आम तौर पर जो जंगें लड़ी जाती है उसमें ये अखलाक नहीं है, किरदार नहीं है, ये मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले तसव्वुर ही नहीं था। 1400 साल पहले की हम जंगों की बात कर रहे हैं, वहाँ तो कोई तसव्वुर नहीं था। अभी माजी करीब में यहाँ बैनुल अक़वामी सतह पे कवानीन बने हैं, लेकिन उनकी पासदारी भी आज भी कौन करता है, ये हमारी बात हो रही है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, देखिए जिन अखलाक की मैंने बात की, ये अगर हम तफसील में जाकर देखें, कुछ मिसालें अगर देखना चाहें तो देखिए फ़र्क आपको नज़र आएगा। आज ये एक मुल्क दूसरे मुल्क से क्यों लड़ता है? अहदाफ और मकासिद, जंगों के जो आज अहदाफ और मकासिद हैं और इस्लामी जिहाद के जो अहदाफ और मकासिद थे, उनमें आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। आज मैदान जंग में, जंग के दौरान एक कौम दूसरी कौम के साथ, एक फ़ौज दूसरी फ़ौज के साथ किन उसूलों का ख्याल रखती है या कितनी बेदर्दी का मुजाहरा करती है, बेरहमी का मुजाहरा करती है, ये दुनिया जानती है। इस्लाम ने मैदान जंग के अंदर मुसलमानों को किन अहकाम का पाबंद किया और मुसलमानों ने किन अहकाम की पासदारी की है, ये अगर आप देखें, ये खुद भी आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि दहशतगर्दी का इस्लाम से या जिहाद का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बाद मैदान जंग से फारिग होने के बाद कैदी हैं या जो है जो माल है, आज कोई मुल्क किसी मुल्क को फतह कर लेता है, कोई मुल्क किसी मुल्क के अंदर दाखिल हो जाता है, कितना फितना और फसाद आम करता है, लोगों की इज्जतें, उनका माल और उनकी अपनी जान, उनकी अपनी जायदाद, उनकी अपनी खेतियां, सारी चीज़ों को उजाड़ने, बर्बाद करने के सिलसिले, ऐसे लगता है जैसे जो है वो मनमानी का माहौल है। लेकिन इस्लाम ने जंग के ख़त्म होने के फौरी बाद, यानी दुश्मन अगर हथियार डाल दे या दुश्मन शिकस्त खा जाए, उसके बाद किन अखलाक और किन उसूलों का पाबंद किया है, ये अगर आप पहलू देखें। और उसके बाद भी
جہاد کے نتیجے میں مسلمان اگر کسی علاقے پہ غالب آ جاتے ہیں، حکومت ان کی قائم ہو جاتی ہے، تو وہاں کی قوم بستی ہے، ان لوگوں کے ساتھ کن اصولوں کے تحت معاملہ کرنے کی اسلامی شریعت نے تعلیم دی ہے، اگر اس پہلو پہ ہم بات کریں، یقین مانیں بات اتنی لمبی ہوگی کہ ہم جو ہے اس کو ان ایپیسوڈز میں سمیٹ نہیں پائیں گے، لیکن میں آپ کو آپ کے توسط سے، آپ کے سوال کی مدد سے میں اپنے سامعین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو دیکھیں، اور اس چیز کو وہ لوگ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھیں کہ اسلامی شریعت نے جس جہاد کا حکم دیا اس کے اہداف اور مقاصد اور کن تعلیمات کا میدان جنگ میں ان کو پابند کیا، اور میدان جنگ کے بعد، جنگ کے ختم ہونے کے فوری بعد کن باتوں کا پابند کیا ہے، اور دیر اثرات کی جب بات کریں، کسی علاقے پہ مسلمان غالب آ جائیں تو مسلمانوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ وہ پہلو ہیں جس پر جو ہے ریسرچ اسکالرز کو اپنے ریسرچ پیش کرنی چاہیے، اور مسلمان اسکالرز کو دعوت دیتا ہوں، جو ہمارے صحافی ہیں، جو ہمارے اپنے جو ہے ٹی وی کے میدان میں کام کرنے والے مختلف لوگ ہیں، ان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پہلو کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ ہمارے ناظرین کے سامنے میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ جو میدان ہے، جب اسلامی جہاد کی بات ہو رہی ہے تو ہم علماء یا مولوی یا اہل علم کا جو طبقہ ہے، یہ عام طور پر ٹی وی پر یا اخبارات میں لکھتے ہوئے کم نظر آتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ عوام تک نہیں پہنچ پاتی۔ عوام تک کس کی باتیں پہنچتی ہیں؟ جو لوگ اخبارات میں لکھتے ہیں، جو لوگ ٹی وی پر آ کے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک اور سبب ہے اس غلط فہمی کے عام ہونے کا، یا اسلام کو آتنکواد سے جوڑے جانے کا، کہ جو اس دین کو سمجھتے ہیں، جو اس اسلام کو جانتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے جب بات آئے گی وہ حقیقت آپ کے سامنے کھول کے رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی صورتحال لوگوں کے سامنے لا کے رکھیں کہ وہ رائٹر جنہوں نے اسلام بھی نہیں پڑھا ہو، جو اسلام کو نہیں جانتے، خود بھی مسلمان نہیں، وہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگ جب اسلامی جہاد پر گفتگو کریں گے تو آپ کتنی امید رکھتے ہیں کہ وہ خود جو ہے اس جہاد کی صحیح تفسیر آپ کے سامنے پیش کر پائیں گے؟ تو یہ جو بات ہے، ہم یہی بات اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں، یہی بات ہم دنیا کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ ان اہداف اور مقاصد پر بات کریں گے، جیسے میں نے کہا جہاد کے اہداف اور مقاصد ہیں، اور جہاد کی عملی تعلیمات ہیں، اور جہاد کے میدان میں فوری جنگ ختم ہونے کے فوری بعد کن اخلاق کا اسلام نے پابند کیا، اور اس کے بعد جہاں مسلمان غالب آ جائیں وہاں قوم کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس پر ہماری یہ دعوت ہے کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء ہی کو سامنے لایا جائے، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں بھی ہو رہا ہے تو جو لکھ رہے ہیں وہ دیانتداری کے ساتھ ان پہلوؤں کو سامنے لائیں، اور پھر اس کے بعد بات کریں کہ کیا یہ دہشت گردی ہے، کہ اس میں اس دہشت گردی کا کوئی پہلو نکلتا ہے، اسلام کی ان تعلیمات پر ہم بات کریں۔ ہماری یہ دعوت ہے، جتنے رائٹرز ہیں یا جتنے بولنے والے لکھنے والے، ہم ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان پہلوؤں پر گفتگو کریں۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا، ہمارے اپنے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے بھی یہ مثال میں دینا چاہوں گا۔ دیکھیے میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، فی الوقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی لڑائی ایران سے بھی تھی، روم سے بھی تھی، یہ دونوں کے دونوں اس وقت کے سپر پاور ہیں۔ روم کے ایک علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور وہ مسلمانوں کے مرکز سے کافی دور تھا اور دشمنوں کے علاقے سے کافی قریب۔ چھوٹا سا یہ قلعہ تھا، ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب رومی فوج نے زیادہ بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ واپس مسلمانوں پہ پلٹ وار کرنے کی تیاری کر لی۔ مسلمانوں کو پتہ چلا، جنگی اسٹریٹجی پہ بات ہوئی کہ اب کیا ہونا چاہیے، کیا مصلحت اس میں ہے کہ ہم یہیں رہ کر آنے والی فوج کو یہیں روکیں، یہی جنگ لڑیں، یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کر ہم اپنے مرکز سے قریب ہو جائیں اور دوسری فوجوں کو اپنے ساتھ ملا کر لڑیں۔ طے یہ ہوا کہ چونکہ فوج بڑی آ رہی ہے، چھوٹے قلعے کی حفاظت میں چھوٹی تعداد کا رہنا یہ جنگی اعتبار سے کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہے، تو مسلمانوں نے کیا کیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ قلعہ چھوڑ دیں گے، یہ بستی چھوڑ دیں گے اور واپس مرکز سے قریب آ جائیں گے، اور پھر وہ جو فوج آ رہی ہے اس سے مقابلہ کریں گے، واپس لوٹ کر پھر اس علاقے پہ قبضہ ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے کیا۔ جب مسلمانوں کو واپس آنا ہوا تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ تاریخ کی ایک ایسی عجیب و غریب مثال ہے جو دنیا کے بہت کم لوگ جو ہے
پیش کر پائیں گے، دنیا کی بہت کم قومیں پیش کر پائیں گی۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کے جو غیر مسلم باشندے ہوتے ہیں ان کو جزیہ دینا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جزیہ ایک ٹیکس دیتے ہیں، ایک جزیہ دیتے ہیں، جس کے بدلے میں ان کی جان، مال، عزت و آبرو سب کی حفاظت کی ذمہ دار مسلمان حکومت ہوتی ہے۔ یہ جو جزیہ لیا جاتا ہے یہ کوئی زبردستی کا مسئلہ نہیں۔ آج ہمارے ملک میں ہم پیسہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹیکس سے ہی حکومت چلاتی ہے، نظام چلتا ہے، سسٹم چلتا ہے۔ مسلمان غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے، تو مسلمانوں نے یہ کام یہ کیا کہ تمام جو وہاں کے باشندے غیر مسلم تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے وصول کیا ہوا ٹیکس ان کو واپس دیا۔ وہ ٹیکس واپس دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ سنو، یہ ٹیکس ہم نے اس لیے لیا تھا کہ تمہاری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے ہم نے ذمہ داری لی تھی۔ اب ہم یہاں یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ پیسہ بھی رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ وہ پیسہ انہوں نے واپس لوٹا دیا۔ کیا بات ہے! اور تاریخ نے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جب مسلمان وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو وہ رومی تھے، جو فوج آ رہی ہے وہ اپنی فوج تھی، رومی فوج تھی، اور جو چھوڑ کے جا رہی ہے وہ مسلمان قوم تھی۔ لیکن رومیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ جانے والے جلد لوٹ کر واپس آؤ، اس لیے کہ تمہاری حکومت میں ہم نے وہ امن دیکھا ہے جو ہم نے اپنی قوم کی حکومت کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ جہاد کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں، میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اسلام نے اخلاقیات کی جو تعلیم میدان جنگ میں، میدان جنگ کے بعد فوراً اپنی مغلوب قوموں کے ساتھ جن اخلاقیات کا پابند کیا ہے، ان کا دراسہ کریں، ان کا مطالعہ کریں۔ اور میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ عرب دنیا میں اس وقت اس پر بہت لمبا چوڑا کام ہوا ہے، کافی لمبا چوڑا کام ہوا ہے، کافی مقابلے منعقد کیے گئے کہ جو ریسرچ اسکالرز ہیں وہ اپنے جو ہے تحقیقات پیش کریں کہ اسلام نے میدان جنگ میں کن اخلاقیات کا پابند کیا۔ کافی کچھ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان پہلوؤں کو آج جو عرب دنیا میں لوگوں نے کام کیا، ان کی محنتوں کو لیں اور لے کر پورے میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ، ماشاءاللہ آپ نے جو تعلیمات واضح کی ہیں جہاد سے متعلق بڑی عمدہ ہیں اور دلچسپ ہیں، بلکہ میں یہ تو چاہ رہا ہوں کہ اور بھی کچھ باتیں آپ اس سلسلے میں بتائیں، کیونکہ باتیں بڑی اچھی چل رہی ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس اب نہیں ہے، اس لیے ناظرین ہم معذرت کے ساتھ کہ جہاد سے متعلق اور جو تعداد آئی ہے، جو ہم نے اپنا مین سوال اٹھایا تھا شیخ کے ساتھ کہ 1000 اور کچھ لوگ ہی مارے گئے، اس پر شیخ محترم نے بڑی بہترین باتیں بتائی، اور جزیے کے تعلق سے جو بات آئی کہ واپس لوٹا کر گئے، بہت بڑی بات تھی، بڑی دلچسپ بات تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ شیخ محترم سے اس طرح کی اور باتیں سماعت کریں، لیکن ناظرین ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے۔ آپ انتظار کیجئے اگلی نشست کا، ہم انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے اور شیخ سے سوال کریں گے اور ہم شیخ سے انشاءاللہ بھرپور معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل